The topic of the discussion is data analytical tools. اس کورس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں انالیٹکس کو، اور یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انالیٹکس میں پرائمریلی جو ڈفرینس ہے انالیسس ہے وہ آخری 3 ورڈز کا ہے، یعنی TICS کا، اور اس میں CS اسٹینڈس فار کمپیوٹر سائنس. سو ہم اس کورس میں بہت سارے ٹولز کی بھی بات کریں گے جن کو ہم انالیٹکس میں یوز کریں گے، یعنی کمپیوٹر کیسے یوز ہوگا انالیسس کے لیے، اس حوالے سے بہت سارے ہمارے پاس ٹول موجود ہیں. بہت سارے ٹول اس میں فری ہیں، کوئی بندہ بھی اس کو انسٹال کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر کے اپنے کام میں لے سکتا ہے. بہت سارے ٹول جو ہیں وہ پیڈ ہے، دین یو ہیو ٹو پے سم منی ٹو یوز دیم. لائک ہمارے پاس ٹولز ہیں، آر ہے، ہمارے پاس ٹول SPSS ہے، ہمارے پاس ٹول SQL ہے، ٹیبلیو ہے، پاور BI ہے، اور اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے جو ان ٹولز کی جن کو ہم یوز کرتے ہیں انالیٹکس میں. ظاہر ہے ہم یہ تمام ٹولز تو ڈسکس نہیں کر سکتے. ہم نے ان میں سے اس کورس کے لیے کچھ ٹولز سلیکٹ کیے ہیں جو اویلیبلٹی کے حساب سے بھی آسان ہوں اور جو سیکھنے کے حساب سے بھی آسان ہوں. یہاں پہ سپوز یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو پہلے سے انالیٹیکل ٹول کا کوئی اندازہ نہیں ہے، تو ہم نے جو ٹول سلیکٹ کیے ہیں وہ ایک ایکسل ہے اور دوسرا SPSS ہے. ایکسل کے سلیکٹ کرنے کی وجہ تو بڑی واضح ہے کہ ایکسل ایک ایسا ٹول ہے جو مائکروسافٹ آفس کی وجہ سے تقریباً ہر کمپیوٹر میں موجود ہے، اور تھوڑا بہت حد تک ہم اس کو یوز کرنا بھی جانتے ہیں. ہاں، انالیٹکس میں اس کو ہم کیسے یوز کریں گے وہ یہاں پہ سپوز یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو پہلے سے نہیں آتا. سو اگر آپ کو پہلے سے اس کا نالج ہے تو آپ کے لیے بونس ہوگا. یہاں اس کورس میں یہی تصور کیا جائے گا کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے. دوسرا ٹول جو ہم یوز کریں گے وہ SPSS ہے. پروبیبلی آپ لوگوں نے پہلے یہ ٹول کبھی بھی یوز نہ کیا ہو. بہرحال اگر یوز کیا بھی ہے تو وہ آپ کے لیے وہ نالج آپ کے لیے بونس ہو جائے گا. اچھا جی، اب جب ہم ٹولز کی بات کرتے ہیں تو ٹول ظاہر ہے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں. کمپیوٹر بہت ساری ویرائٹی کے اس وقت مارکیٹ پہ موجود ہیں. کچھ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم پہ چل رہے ہیں، کچھ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایپل میکنٹاش کے سسٹم پہ چل رہے ہیں جس کو ہم عام طور کے اوپر OS کہتے ہیں. کچھ کمپیوٹرز جو ہیں وہ لینکس آپریٹنگ سسٹم پہ چل رہے ہیں. سو ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے کمپیوٹرز ہیں. اس کورس میں پرائمریلی یہ سپوز کیا گیا ہے کہ آپ سب کے پاس ونڈوز بیسڈ کمپیوٹر ہیں، لیکن جو ٹیکنیکس آپ کو سکھائی جائیں گی، اگر آپ کے پاس میک بیسڈ کمپیوٹر ہے یا لینکس بیسڈ کمپیوٹر ہے تو بھی آپ ان ٹولز کو اسی طریقے سے، اسی ایفیشینٹ سے آپ یوز کر سکیں گے. اچھا، جب ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر میں بہت سارے ریسورسز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ان ٹولز کو یوز کرنے کے حوالے سے. کمپیوٹر میں سب سے پہلے جس ٹول کی بات ہوتی ہے، جس ریسورس کی بات ہوتی ہے، وہ اس کی پروسیسنگ پاور ہے. ہم کمپیوٹر سائنس کی زبان میں اس کو CPU کہتے ہیں. پھر جس ریسورس کی بات ہوتی ہے وہ اس کی میموری ہے. میموری کی بہت ساری ٹائپس ہیں. کسی قسم کی میموری کو ہم ROM کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کی میموری کو ہم RAM کہہ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایبریویشنز ہیں اور شاید آپ کو وہ ایبریویشن آتی بھی ہوں، لیکن اس وقت اس کورس کے حوالے سے اگر آپ کو یہ نہیں بھی آتی تو اٹ ڈزنٹ میٹر. پھر ہمارے پاس ہارڈ ڈسک بھی موجود ہے. تو لیٹس اسٹارٹ ڈسکسنگ کہ یہ جو ڈفرینٹ کمپیوٹرز ہیں، یہ ٹولز جن کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، ایکسل اور SPSS، ان میں یہ ٹولز کیسے یوز ہوتے ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ یہ دونوں ٹول بھلے آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ہو، بھلے آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم ایپل میکنٹاش ہو، بھلے آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم لینکس ہو، یہ ٹول تینوں سسٹم کے اوپر موجود ہیں. ہاں، آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا
اور پھر آپ کو ان کو انسٹال کرنا پڑے گا. یہ دونوں ٹول جو ہیں یہ فری نہیں ہیں, آپ کو پرچیز کرنے پڑتے ہیں, یا آپ کو ان کے اسٹوڈنٹ ورژن جو بہت سبسڈائز پرائس کے اوپر اویلیبل ہیں وہ آپ کو پرچیز کرنے پڑتے ہیں, اور ان کے ٹرائل ورژن بھی اویلیبل ہیں. اس پرٹیکولر کورس میں جتنے بھی ہم یہاں پہ ٹول استعمال کریں گے ان سب کے یہ ٹرائل ورژنز ہیں, پیڈ ورژن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیڈ ورژن ہے تو دین یو کین آلسو یوز اٹ. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں, باری آتی ہے اس کے ریسورسز کی. جب ہم ریسورس کی بات کریں گے تو ریسورس میں اس کی میموری یا سی پی یو کی, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی, وہ آ جائے گا. سی پی یو کے حوالے سے جو ایکسل ہے وہ کیونکہ مائکروسافٹ آفس کی پروڈکٹ ہے تو وہ سی پی یو کے اوپر کوئی بہت زیادہ بوجھ نہیں بنتا. پریٹی مچ اس وقت مارکیٹ میں جتنے بھی کمپیوٹرز اویلیبل ہیں سب کے حوالے سے ایکسل وہاں پہ رن ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ایس پی ایس ایس آتا ہے. ایس پی ایس ایس ریکوائر کرتا ہے کہ اس کے پاس سی پی یو کی پاور زیادہ ہو. اچھا, جب یہ زیادہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس کی کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بولنی پڑیں گی. آج کل جب ہم کمپیوٹرز لیتے ہیں تو کور i2, کور i3, i5, i7, i9 کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو یہ جو ایس پی ایس ایس ہے, جو فارچونیٹلی may we have کور i3 کمپیوٹر, کور i5 کمپیوٹر, i9 کمپیوٹر, یہ ہر جگہ پہ رن ہو سکتا ہے. جب ہم میموری کی بات کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم آتا ہے. جب ہم ان کی ویب سائٹس کے اوپر جاتے ہیں تو مائکروسافٹ ایکسل چند ایم بیز کو یوز کرتے ہوئے رن ہو جاتی ہے, وائل ایس پی ایس ایس کو رن ہونے کے لیے کافی زیادہ میموری کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, جب میموری کی بات ہوتی ہے تو یہ میں روم کی بات نہیں کر رہا, میں ہارڈ ڈسک کی بات نہیں کر رہا, میں ریم کی بات کر رہا ہوں. ریم کو کمپیوٹر کی زبان میں ورکنگ میموری کہتے ہیں. اچھا, ورکنگ میموری کیا ہے؟ ایک بڑی نائف سی ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں. لیٹ سے آپ کسی جگہ پہ کسی ڈیسک چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جو ڈیسک ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے, اس میں آپ نے ایک بک اوپن کی ہوئی ہے اور کسی نوٹ بک کے اوپر آپ اپنے نوٹس لے رہے ہیں. ڈیورنگ دی ورکنگ لیٹ سے آپ کو دوسری کتاب کی ضرورت پڑتی ہے. تو کیا ہے کہ کیونکہ میز کے اوپر اسپیس بہت کم ہے تو آپ کو وہ کتاب بند کرنی پڑے گی. اس کتاب کو بند کر کے آپ واپس الماری میں رکھیں گے, دوسری کتاب وہاں سے نکالیں گے, اس کو اوپن کر کے وہاں سے نوٹس لیں گے, اور پھر اگر آپ کو ایک تیسری کتاب کی ضرورت پڑے گی تو وہی پروسیس آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ میز کے اوپر جگہ کم ہے. آپ ایک وقت میں ایک ہی کتاب اوپن کر کے وہاں سے نوٹس لے سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس میز کے اوپر جگہ بہت زیادہ ہو کہ ایک ہی وقت میں آپ 2, 3, 4 یا 5 کتابیں اکٹھی کھول لیں تو پھر آپ کو باری باری ان کتابوں کو بند کر کے الماری میں نہیں رکھنا پڑے گا, پھر دوبارہ سے نکالنا نہیں پڑے گا, اور اس طرح سے آپ کا بہت سارا ٹائم اور بہت ساری انرجی بچ جائے گی کہ جو آپ کتاب کو بند کر کے واپس الماری میں رکھنا, دوسری کتاب کو اوپن کرنا, اس میں آپ یوز کر رہے ہیں. یہی حساب ریم کا ہے. ریم از بیسیکلی دی ورکنگ اسپیس اویلیبل ان دی کمپیوٹر. ہمارے پاس اگر بہت زیادہ ریم موجود ہیں تو ہم ایک ہی وقت میں بہت زیادہ چیزیں اپنی ورکنگ کے لیے اوپن کر سکتے ہیں, اور اگر ہمارے پاس بہت زیادہ جگہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر ہمیں مجبوراً بہت کم چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی, اور کمپیوٹر کے ریسورسز, بہت زیادہ ریسورسز اس بات پہ لگ جائیں گے کہ وہ ہم واپس مین میموری میں سے جا کے وہ چیزیں ایکسیس کرے اور پھر وہاں پہ ان کو یوز کرے اور پھر واپس وہاں پہ رکھے. تو یہ جو ایکسل ہے, ایکسل میں ہمیں بہت زیادہ میموری کی ضرورت نہیں پڑتی. جو ایس پی ایس ایس ہے اس میں ہمیں عام طور کے اوپر میموری, اس کو اگر اس کی ویب سائٹ بھی دیکھیں تو اس کو میموری انٹینسو پروگرام بھی کہتے ہیں, میموری انٹینسو ایپلیکیشن. ہاں, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس ریم کو یا کتنے ریم کو ہم زیادہ ریم کہیں گے اور کتنے ریم کو ہم کم ریم کہیں گے.
اس وقت مارکیٹ میں جو کمپیوٹرز اویلیبل ہیں، لیٹ سی اگر آپ نے اپنا کمپیوٹر سیٹ پچھلے 2 سال میں پرچیز کیا ہے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں 4 GB ریم موجود ہوں گے. یہ ریم ایکسل کے لیے تو کافی ہیں. ایس پی ایس ایس کے بعض انالیسز ایسے آ جاتے ہیں جس میں یہ 4 GB ریم اتنے کافی نہیں رہتے، اینڈ یو نیڈ سم مور اسپیس ٹو ورک پراپرلی. اچھا، یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایس پی ایس ایس کو، اگر آپ کے کمپیوٹر میں 4 GB ریم ہے تو ایس پی ایس ایس رن ہی نہیں ہو سکے گی، ایسا نہیں ہے. صرف اتنی بات ہے کہ کیونکہ ورکنگ اسپیس کم ہے تو آپ کے کمپیوٹر میں وہ آنسر ذرا دیر میں آئے گا. آنسر ضرور ہوگا لیکن ذرا دیر میں آئے گا، کیونکہ کمپیوٹر کو آپ کی مین لائبریری سے، مین میموری سے ایکسیس ٹو اینڈ فرام کرنے میں وقت لگے گا. سو اس حساب سے یہ ہمارے پاس مختلف ٹولز اویلیبل ہیں. اگلے لیکچرز میں ہم ان ٹولز کو زیادہ ایفیشینٹلی یوز کریں گے اور ہمارا فوکس ہوگا ادھر ایکسل کے اوپر یا ایس پی ایس ایس کے اوپر، کیونکہ کچھ انالیسز ہیں جو ایکسل زیادہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکتی ہے، اور کچھ انالیسز ایسے ہیں جو ایکسل میں اویلیبل نہیں ہیں بلکہ ہمیں اس کے لیے ایس پی ایس ایس کے اوپر جانا پڑتا ہے. انشاءاللہ ہم ان لیکچرز میں ان کو بھی ڈیل کریں گے. آئی ہوپ I could make myself understood.